بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم حمد، شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی، جماعت 9۔ اس میں خالی جگہیں، مرکزی خیال، خلاصہ اور پورے نظم کی تشریح، بند کی تشریح، مختصر سوالات، یعنی تمام مشقی سوالات بھی پڑھیں گے۔ اور ہم میں سے کبھی کبھار آتا ہی رہتا ہے بورڈ میں، اس لیے غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حمد جو ہے مولوی اسماعیل میرٹھی 1844 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1917 میں انتقال ہوا ہے۔ میرٹھ میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کی نسبت میرٹھی ہے، اور ابتدائی تعلیم بھی میرٹھ میں حاصل کی۔ پھر عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے میرٹھ اور سہارنپور کے اسکولوں میں خدمات انجام دیں۔ اس کے بارے میں امید ہے کہ آپ نے کچھ پڑھا بھی ہوگا۔ اور یہ کلیات اسماعیل سے ہم یہ نظم لی گئی ہے۔ درذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ حمد ہے خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سخت اور کہاں یہ مجال۔ درذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ نظم میں چھت سے کیا چیز مراد ہے؟ نظم میں چھت سے مراد آسمان ہے۔ آسمان کی بات کی جائے، بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس پہ کھپت۔ تو چھت سے یہاں پہ مراد جو ہے نا وہ آسمان ہے۔ شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے؟ شاعر نے اجسام فلکی سے لے کر ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات، جو ہر چیز ایک دوسرے سے منسلک ہے اور سائنسی اعتبار سے گریویٹی، کشش ثقل کا کام دے رہی ہے، ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہے، اور شاید ان تمام اشیاء کو تقدیر کہتے ہیں۔ اس چیز کو شاعر نے اس نظم میں زنجیر کہا ہے۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، ان تمام چیزیں آپس میں جو نا کشش کر رہی ہیں، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی، نہ اس میں کمی ہو رہی ہے نہ زیادتی ہو رہی ہے اس میں۔ لال و گر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ہم میں لال اور گہر سے شاعر کی مراد آسمان پر چمکتے ہوئے روشن اور ٹمٹماتے ستارے ہیں۔ اس سے مراد جو ہے ستارے ہیں، ہیرے جوہرات موتی، اس سے مراد ہے کہ آسمان پر جو ہے ہیروں کی طرح جو ستارے چمک رہے ہوتے ہیں وہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت دنیا میں جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، بادل، پھول، پرند چرند، انسان، حیوانات، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن ہم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر کرنے والی جن باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ساری کائنات جو ہے وہ آسمان پر محیط ہے، اور ستارے جو خود ہی روشنی سے منور ہیں، اور ان میں اکثر ایسے ہیں جو زمین سے بھی بڑے ہیں۔ اس کے بعد ہم کی دوسرے اور پانچویں اور آخری شعر کی وضاحت کیجیے۔ جب اشعار کی تشریح پڑھیں گے اس میں انشاءاللہ اس کی وضاحت آ جائے گی۔ اس ہم کا مرکزی خیال بھی انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے۔ خالی جگہیں مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ بندے ہیں باہم، یہ جو لکھا ہوا باہم، سخت زنجیر سے، وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، یہ زنجیر لکھا ہے، وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، یہ خوب، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں، تو اس میں آگے قدرت۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، تو اس میں آگے ذات۔ اس کے بعد آگے
آپ اس ہم کے بتایا جا رہا ہے کہ ہم میں جو ہے 2 مصرے ہوتے ہیں. تو پہلے مصرے کو مصرع اولا اور دوسرے مصرے کو مصرع ثانیہ کہا جاتا ہے. تو اس حل میں کل کتنے مصرے ہیں؟ ہم میں جو ہے اگر 18 مصرے ہیں اور 9 اشعار ہیں. کسی اور نظم کا ایک شعر لکھ کر مصرع اولا اور مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے. جو پہلی لائن ہوتی ہے پہلا مصرع اس کو مصرع اولا کہیں گے اور جو دوسری لائن ہوتی ہے اس کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے. ایک شعر میں مصرے ہوتے ہیں، ایک شعر میں جو ہے 2 مصرے ہوتے ہیں. ہم کے چوتھے شعر میں بن تیل کے چراغوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں بن تیل سے جو ہے نا مراد ہے ستارے. یہ ستارے جو ہے نا وہ بغیر تیل کے چمک رہے ہیں. اس دنیا کی ہر چیز قائم ہے، اس دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تقدیر سے قائم ہے، تقدیر سے. اس کے بعد اس نظم میں آئین کا مطلب ہے اصول. کائنات میں سب کھیل ہیں قدرت کے، اس میں آئے گا قدرت کے. اس کے بعد اس کے ہم پہلے خلاصہ پڑھ لیں گے. خلاصے سے پہلے جو ہے بند کی تشریح پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں پڑھیں گے. چلو خلاصہ پڑھ لیتے ہیں. خلاصے میں اسماعیل میٹھی صاحب کی تحریر کردہ یہ حمد الفاظ اور بیان کی شائستگی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے. میٹھی صاحب مختلف پیرا یہ فکر میں ہیں، حمد خداوندی کر کے در حقیقت ہمیں تسلیم و اطاعت کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی تمام بات ماننی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے. اسماعیل میٹھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اللہ اس کائنات کے تمام موجودات کا سبب فقط تو ہی ہے. تمام چیز جتنی بھی موجود ہیں ان کو آپ ہی نے پیدا کیا ہے، آپ ہی نے بنایا ہے. تیری ذات کی بدولت یہ سب کچھ ہوتا ہے. جو بھی نظام چل رہا ہے تیرے ہی چاہنے سے ہے. اگر تو نہ ہوتا تو اس کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا. تیری ذات کے تصور میں بھی احاطہ محال ہے، نہ ہے کسی کی اتنی مجال کہ تیری ذات کا تصور بھی کر سکے. اے اللہ، یہ تیرے ہی شان کریمی ہے کہ تو نے ایک خوبصورت آسمان بنا دیا جس میں چاند ستارے روشن ہو کر اس کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیتے. اے اللہ، تیری شان کریمی ہی ہے کہ تو نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. جب ہم نظام شمسی کو دیکھتے ہیں تو شکر کے کلمات ہی انسان کی زبان پر آتے ہیں. الہی، یہ سب چیزیں تیری ہی منشا سے قائم ہیں، اور جب تک تیری مرضی ہے تب تک یہ کارخانہ قدرت کامیابی و کامرانی سے چلتا رہے، اور جب تو چاہے یہ پورا نظام فوراً دھرم برم ہو جائے. اے اللہ، یہ جو انسان ہمیں رشتے ناتوں کے ذریعے محبت سے بندھے ہوئے یہ سب تیرے ہی منشا کی بدولت ہے، ورنہ یہ تمام نظام دھرم برم ہو جائے. مختصر یہ کہ اے اللہ، یہ سب کچھ تیری ہی ذات کی بدولت ہے، ورنہ اس کائنات میں کچھ بھی نہ تھا اور نہ ہوتا. اس کے لیے جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے. در حقیقت میٹھی اس ہم کے ذریعے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں سب کچھ منشائے خداوندی سے ہوتا ہے. اگر مرکزی خیال بھی ہے تو مرکزی خیال تھوڑا کم لکھنا ہوتا ہے. یہاں سے بھی جو شروع کیا جا سکتا ہے کہ اس ہم میں میٹھی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں سب کچھ منشائے خداوندی سے ہوتا ہے، اللہ کی منشا سے. اس روئے زمین پر جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا سے ہماری خدمت کے واسطے پیدا کیا ہے، یعنی ہماری ہی خدمت کے واسطے اللہ نے پیدا کیا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هو الذی خلقکم ما فی الارض جميعا. ترجمہ، وہ ایسی کریم ہستی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ پیدا فرما دیا. ثابت کو اشیاء کی تخلیق اللہ کی منشا سے خدمت انسانی کے لیے پیدا کیا، جسے انسان جتنی حمد و ثنا کرے کم ہے. اگر انسان، کیونکہ تمام چیزیں جو ہے انسان کے لیے بنائی گئی ہیں، اب انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے.
جتنی بھی عبادت کرے گا وہ کم ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور باقی جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے پیدا کی ہیں. اس کے بعد ہم کی تشریح ہم کریں گے بھی. شعر نمبر 1: خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا. نصری ترجمہ: اے اللہ، اس کائنات کے وجود کا سبب صرف تیری ہی ذات برکت ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، اور اگر تو نہ ہوتا تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا. نظم اور شاعر کا نام، حوالہ شاعر، حوالہ نظم. یہ شعر ہماری کتاب میں موجود حمد سے لیا گیا ہے. یہ حمد مولوی اسماعیل میٹھی صاحب کی لکھی ہوئی ہے. شاعر کا تعارف: مولوی محمد اسماعیل میٹھی کا شمار بچوں کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے. بچوں کے شاعر جو ہیں مولوی محمد اسماعیل. آپ نے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھی. آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا نہایت عمدہ نمونہ ہے. ہندوستان اور پاکستان کی درسی کتابوں میں آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا نہایت عمدہ نمونہ ہے. ہندوستان اور پاکستان کی درسی کتابوں میں آپ کی نظمیں پڑھائی جاتی ہیں. اچھا، ایسا ہے کہ مرکزی خیال: مولوی اسماعیل میٹھی صاحب کی یہ مشہور حمد ہے جس کا مرکزی خیال ہے کچھ یوں ہیں: اے خالق کائنات، اس کائنات میں موجود ذرا ذرا تیری ربوبیت کا اظہار کرتا ہے. جب بھی ہم کائنات یا اس کے موجودات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ کوئی تو ایسی ذات ہے جو اس سارے نظام کائنات کو منظم طریقے سے چلا رہی ہے. اے رب کائنات، وہ ذات بابرکت صرف اور صرف آپ کی ہے. اس کے بعد تشریح: اس شعر میں شاعر اسماعیل میٹھی نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے وجود باری تعالیٰ کو تمام کائنات کے موجود ہونے کا سبب قرار دیا. اسماعیل میٹھی کہتے ہیں: اے رب لم یزل، اس کائنات میں تیرے علاوہ کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں. اے اللہ، تیری ہی ذات عبادت کے لائق ہے. اس کائنات کے وجود کا سبب صرف اور صرف تیری ہی ذات ہے. اگر تیری ذات بابرکت نہ ہوتی تو پھر اس پوری کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ ان سب موجودات جو چیزیں موجود ہیں کا خالق و مالک صرف تیری ہی ذات ہے. اگر خالق کی ذات ہی موجود نہ ہو تو مخلوق کے وجود کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اس کائنات کا صرف اور صرف تو ہی واحد و یکتا خالق و مالک ہے. جگ میں آ کر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا. یعنی کہ دنیا میں جب آ کر ہم نے ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف تو ہی نظر آیا. یہ ہے مماثل شعر، اس سے ملتا جلتا. شعر نمبر 2: تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سخت اور کہاں یہ مجال. نصری ترجمہ: اے اللہ، تیری ذات کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، اور نہ ہی کسی میں اتنی طاقت و مجال ہے کہ عالم تصور میں بھی تیری ذات کا احاطہ کر سکے. لغت: اس میں مشکل الفاظ کے معنی میں کچھ لکھنے ہوتے ہیں. تصور، دھیان، خیال. اس کے بعد محال، ناممکن. سخت، سخت کا مطلب ہوتا ہے طاقت، اور مجال، جرت. تشریح میں: اس شعر میں شاعر اسماعیل میٹھی نے ذات خداوندی کا تصور میں بھی احاطہ کرنے کی نفی کی ہے. اگر ہم تصور میں بھی اس کو سوچیں تو یہ بھی اس کی بھی نفی کی ہے. اسماعیل میٹھی کہتے ہیں: اے ہمارے خالق و مالک، تیری شان کریمی کا اگر کوئی عالم تصور میں بھی مکمل طور پر احاطہ ممکن نہیں. اس روئے زمین پر بھی ایک شخص بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا جو تیری شان کریمی کے مطابق تیری ذات بابرکت کا احاطہ کر سکے. نہ ہی کسی میں اتنی مجال یا جرت ہے کہ وہ یہ کام کر سکے. تیری ذات ناقابل محیط ہے، ہماری عقل اور استطاعت محدود ہے، اور اے اللہ، تیری قدرت لامحدود ہے. اس کائنات کی ہر شے ایک نظام کے تحت چلتی ہے، جیسے دن اور رات کا اپنے وقت پر بدلنا، سورج اور چاند کا طلوع ہونا وغیرہ وغیرہ. ان سب کو دیکھ کر
تیرا ہی تصور ذہن میں آتا ہے، اور ہم بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دونوں آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ شعر نمبر 3، بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس پہ کھپت۔ نصی ترجمہ، اے اللہ تیری شان و عظمت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تو نے ہمارے سروں پر کتنی پیاری چھت یعنی آسمان کو بنا دیا، جس نے پوری دنیا کو اپنے زیر سایہ کر دیا، یعنی پوری دنیا پر محیط ہے۔ لغت مشکل الفاظ کے معنی، چھت یعنی مراد ہے آسمان، اور کھپت استعمال میں آنا۔ تشریح، شاعر نے اس میں حوالہ شاعر اور حوالہ نظم بھی لکھنا ہوتا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں اس کائنات کی ایک اہم تخلیق کا اظہار کرتے ہوئے شکر خداوندی ادا کیا ہے۔ اے خدایا تو نے ہمارے سروں پر کتنی پیاری چھت یعنی آسمان بنا دیا، جس نے پوری کائنات کو اپنے پروں میں چھپا رکھا ہے۔ اتنا وسیع و عریض آسمان تخلیق کرنے کی صلاحیت و قدرت صرف تیری ہی ذات بابرکت کی ہے۔ یہ آسمان اتنا وسیع و عریض ہے کہ کائنات میں کہیں بھی چلے جائیں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں آسمان موجود نہ ہو۔ یہ تمام موجودات تیری ذات اقدس کی موجودگی کا مظہر ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 4 اور 5، یہ تاب جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے، چراغ ایسے روشن جو بن تیل نہیں، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ سب تیری قدرت کے کھیل ہیں۔ نصی ترجمہ، مندرجہ بالا 2 اشعار میں شاعر نے اللہ رب العزت کی تعریف کی، جن کا نصی ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، یہ آسمان پر جو تارے اپنے مقررہ وقت پر آتے جاتے ہیں اور ساری رات جگمگاتے رہتے ہیں، ان کی تخلیق تیری ہی منشا کے مطابق ہے۔ رات کو جب یہ ستارے آسمان پر میں چمکتے ہیں تو گویا ایسے چراغوں کی مانند جو بغیر تیل کی جل رہے ہیں۔ یہ سب اے رب لم یزل تیری ہی قدرت کے آسان ترین کام ہے۔ تشریح، شاعر نے نظام شمسی میں موجود تاروں اور چاند سورج کا تذکرہ کرتے ہوئے حمد خداوندی بیان کی ہے۔ اسماعیل میٹھی کہتے ہیں: اے اللہ، یہ جو چاند تارے اپنے مقررہ وقت پر آتے اور جاتے رہتے ہیں اور جب تک موجود رہتے ہیں روشنی فراہم کرتے رہتے ہیں، ان کی مثال ایسے چراغوں کی مانند ہے جو بغیر تیل کے جل رہے ہیں۔ اے اللہ، یہ سب تیری ہی شان کریمی ہے، تو نے ان سب کو تخلیق کیا۔ حقیقت تو یہ ہے یہ سب تیری شان کریمی کے آسان ترین کام ہے۔ مسلم ہے تجھی کو حکمرانی، کہ تیری سلطنت ہے جاویدانی۔ اس کے بعد شعر نمبر 6، یہ لال و گوہر میں جو بکھرے پڑے، زمین سے بھی ہیں اکثر بڑے بڑے۔ نصی ترجمہ، اے اللہ، یہ جو اس نظام کائنات میں موجود اتنے بڑے بڑے سیارے، جن میں سے کچھ تو زمین سے بھی زیادہ بڑے ہیں، سب تیری تخلیق کرتا ہے۔ تشریح، اس میں حوالہ سبق اور حوالہ مصنف، حوالہ شاعر اور حوالہ نظم لکھیں گے۔ تشریح لکھیں گے: شاعر نے اس شعر میں نظام شمسی میں موجود دیگر سیاروں اور دیگر اجرام فلکی کو ہیرے موتیوں سے تشبیہ دی ہے۔ ان میں سے بیشتر سیارے ہماری اس زمین سے بھی بڑے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ رب العزت کی خلقت اور اس کی شان کے مظہر ہیں۔ اگر ان کی وسعت و تخلیق کے بارے میں سوچا جائے تو بے ساختہ حمد خداوندی کے کلمات لبوں پر آ جاتے ہیں۔ اگرچہ اے رب کائنات ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، مگر جب کائنات کی ہر چیز پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر شے اللہ رب العزت کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ شعر نمبر 7، یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندے ہیں باہم سخت زنجیر سے۔ نصی ترجمہ، اے خدایا، یہ سب چاند تارے سورج وغیرہ تیرے بنائے ہوئے قدرت کے اصول کی وجہ سے قائم ہیں اور تیرے ان مضبوط نظام کائنات کی زنجیر میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تشریح فرما رہے ہیں شاعر نے مندرجہ بالا اشعار میں نظام شمسی کو مختلف انداز میں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کچھ اس طرح کی ہے: اے اللہ، یہ سب اجرام فلکی تیرے بنائے ہوئے
نظام قدرت کے مطابق عمل پیرا ہیں، اور یہ اس نظام کائنات میں اس قدر آپس میں جڑے ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو پاتے، اور آپس میں جڑے ہونے کی وجہ سے یہ نظام کائنات عمدگی سے چل رہا ہے۔ ہر شے اپنے مقررہ وقت پر اپنا کام سر انجام دیتی ہے۔ شاعر اسماعیل میٹھی نے اس کائنات کے نظام کو ایک زنجیر سے تشبیہ دی ہے جس میں سب ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اس قربت کو شاعر نے اگلے اشعار میں کشش باہمی سے تشبیہ دی ہے۔ شعر نمبر 8، وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی نہ کمی، نہ بیشی کمی۔ نثری ترجمہ، وہ زنجیر کون سی زنجیر ہے؟ ایک ایسی زنجیر جس میں یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس زنجیر میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، نہ ہی کسی قسم کی کمی بیشی واقع ہوتی ہے۔ لغت کشش باہمی، آپس میں جوڑے رکھنے کی طاقت، گریویٹی۔ خلل خرابی، بے جا مداخلت، رکاوٹ۔ بیشی کمی، نہ اضافہ اور نہ ہی کمی زیادتی۔ اس شعر میں اسماعیل میٹھی نے گزشتہ اشعار میں استعمال ایک لفظ ہے زنجیر کی وضاحت کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ زنجیر سے مراد ایک ایسا نظام کائنات ہے جس میں سب اجرام فلکی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ نظام قدرت ایک ایسی زنجیر کی طرح ہے جو کبھی خراب نہیں ہو سکتی، کبھی ٹوٹتی نہیں، اور نہ اس زنجیر میں کسی قسم کی کمی بیشی ہوتی ہے، اور یہ نظام ہمیشہ سے کامیابی سے چل رہا ہے۔ آخر شعر ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ نثری ترجمہ، ان سب کی تخلیق کا قاعدہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہنر ہے، اور ان کے بنانے والے استاد فنان ایک ہی ہے جو ہر چیز کو فنا کر دے گا، اللہ رب العزت۔ آئین ایجاد بننے کا اصول، تخلیق کا قاعدہ، ہنر فن، استاد ہنر عطا کرنے والا۔ تشریح، اس شعر میں شاعر نے کائنات موجود کا، جتنی بھی چیزیں موجود ہیں کائنات میں کا ذکر کرنے کے بعد ان کی تخلیق کا مقصد اور اصول اور تخلیق کنندہ کے بارے میں جس نے پیدا کیا ہے بتایا ہے۔ در حقیقت مولوی اسماعیل میٹھی کا یہ شعر ایک آیت قرآنی کا مفہوم واضح کر رہا ہے جس میں بتایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسی کریم ذات ہے جس نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے اسماعیل میٹھی کہتے ہیں، اس کائنات کی تمام موجودات ایک ہی قانون کے تحت پیدا کی گئی ہے، اور وہ قانون اور قاعدہ ہے صرف اور صرف خدمت انسانیت، اور ان کو یہ فن عطا کرنے والی ذات بھی ایک ہی ہے، اللہ، یعنی یہ ذات باری تعالی۔ اس بات پر جتنا شکر خداوندی ادا کیا جائے کم ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ سب انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ اس کے بعد آخر میں اس کے کثیر الانتخابی سوالات پڑھیں گے جو بورڈ میں اکثر آتے ہی رہتے ہیں۔ درسی کتاب میں دی گئی حمد کے مشہور شاعر جو ہیں وہ اسماعیل میٹھی ہیں۔ مولوی اسماعیل میٹھی وہ پیدا ہوئے ہیں 1844 میں پیدا ہوئے ہیں، 1917 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اسماعیل میٹھی جو ہے وہ بچوں کے شاعر ہیں۔ اسماعیل میٹھی کی حمد، کلیات اسماعیل میٹھی سے یہ حمد ماخوذ ہے۔ اس نظم میں، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے حمد کہا جاتا ہے۔ ہر شعر کے 2 حصے ہوتے ہیں اور ہر ایک حصے کو مصرع کہا جاتا ہے۔ مصرع، پہلے مصرع کو مصرع اولا اور دوسرے مصرع کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے۔ مصرع ثانی، دوسرا مصرع۔ اس حمد میں 9 اشعار ہیں اور 18 مصرے ہیں۔ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ حمد کے 5ویں شعر میں بن تیل کے چراغوں سے مراد ستارے ہیں۔ اس دنیا کی ہر چیز قائم ہے تقدیر سے۔ اس حمد میں لفظ آئین کا مطلب جو ہے وہ اصول، لفظ آئین اصول کو کہتے ہیں۔ کائنات میں سب کھیل ہیں قدرت کے۔
اس کا پہلا مصرع اولا لکھ کر شعر مکمل کیجیے. پہلا شعر ہے: خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا. امید کرتے ہیں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس کو مزید بھی آگے شیئر کیجیے. ڈسکرپشن میں جتنی بھی ہماری ویڈیو ابھی تک اپلوڈ ہو چکی ہیں اس کے لنکس موجود ہیں. ایسے اسلامیات کی بھی تمام مشقی سوالات بہت ہی اچھے انداز سے موجود ہیں، اس کو بھی وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے، ڈسکرپشن میں موجود ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب کیجیے تاکہ بر وقت آپ کو ہماری تمام ویڈیو جو ہے پہنچتی رہے. لائک بھی لازمی کیجیے گا اور کمنٹس وغیرہ بھی کرتے رہے گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین.